میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جو کہ تاریخ میں زندہ ہو گئے۔ عالی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے جو امام کی ہر مشکل اور مصائب میں ان کے ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ بے زبان جانور گھوڑا یعنی ذوالجناح تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانی کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس تھا جسے مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ شاہ مقوقس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک ہے اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سنگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کی خاطر بھیجا گیا تھا اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی علیہ السلام نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ذوالجناح بار بار اپنا سر امام علیہ السلام کے قدموں میں جھکا رہا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کو دے دیا اور پھر یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح ذوالجناح کے لیے سخت ترین دن تھا۔ ذوالجناح میدان کربلا سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود ذوالجناح نے بہادری سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور اب یہ باوفا گھوڑا تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہونے لگی اور آخرکار ذوالجناح نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا اور روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین ذوالجناح کے چاروں طرف جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگیں۔ اس دوران ذوالجناح غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القمہ کی جانب گیا جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی۔